السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ آج ہے اردو کی کلاس اور جماعت اول جنوری 2026 اور یہ آن لائن کلاس ہے۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے تھا، تھی، تھے اور تھیں کا جملوں میں درست استعمال۔ تدریسی مقاصد کا مطلب ہے کہ آپ کے سبق کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کیا کیا سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ آسان جملوں میں تھا، تھی، تھے اور تھیں کا استعمال کر سکیں گے اور اپنی کسی بھی مختصر کہانی یا جملے میں آپ ماضی کے حالات بیان کر سکیں گے۔ اب ماضی کیا ہوتا ہے؟ ماضی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ جو کہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، جیسے کہ میں اسکول گیا تھا۔ اور ان جملوں میں ماضی کے جو جملے ہوتے ہیں، پاسٹ کے جو جملے ہوتے ہیں، ان کے آخر میں تھا، تھی، تھے اور تھیں آتا ہے۔ تھا کا استعمال ماضی کے جملوں میں ہوتا ہے اور واحد کے ساتھ تھا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ واحد ہوتا ہے ایک اور جمع ہوتے ہیں ایک سے زیادہ۔ احمد اسکول جاتا تھا، اب دیکھیں اس کے آخر میں تھا آ رہا ہے۔ لڑکی کتاب پڑھ رہی تھی، اس کے آخر میں تھی آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں ماضی کے جملے ہیں۔ مذکر کے لیے تھا استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے تھی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے اکرم بیمار تھا۔ اب اکرم مذکر ہے یعنی کہ لڑکا ہے اور مؤنث نیچے زارا کھانا پکا رہی تھی، زارا جو ہے وہ مؤنث ہے یعنی کہ لڑکی ہے۔ جمع جملوں کے آخر میں تھے کا استعمال ہوتا ہے اور بڑوں کے لیے بھی تھے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ دادا ابو بازار سے آ گئے تھے، ابو کھانا کھا رہے تھے۔ اب اس میں جو دادا ابو ہیں ان کے ساتھ ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ دادا ابو بازار سے آ گیا تھا، وہ ادب کے خلاف بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو عزت ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم بڑوں کے ساتھ ہمیشہ تھے لگاتے ہیں۔ اسی طرح مؤنث میں ہم اس کے ساتھ تھیں لگاتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بڑی ہے یعنی کہ امی کھانا کھا رہی تھی تو ہم اس کے ساتھ تھیں لگائیں گے، تھی نہیں لگائیں گے۔ ہے بیٹا کہ آپ نے ایک سادہ صفحے پر تھا، تھی، تھے اور تھیں والے دو جملے خوشخط لکھنے ہیں اور اپنے کام کی پیارے سے کام کی تصویر آپ نے اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے آپ کو کاپی کا صفحہ، جو بھی صفحہ آپ کے پاس ہوگا وہ تیار کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔